قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ عبسہ کی آیات 17 سے 19 تک. اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیا نمبر 17. قتل مارا جائے، الانسان انسان، ما کیسا کتنا، اکفرہ اس کی جو جڑ ہے وہ ہے کفرہ کفر سے، ناشکرہ منکر ہے. آیا نمبر 18. من سے ای کس، شیئن چیز، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. خلقہ کے آخر میں جو ہوا آیا اس کو نہ بھولیے گا، ضمیر اس کو. آیا نمبر 19. من سے نطفہ نطفہ، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ اس کی جڑ ہے قاف دال را، پھر تقدیر مقرر کی اس کی. آج کی یہ جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی خالق نے اپنی اس تخلیق کا ذکر کیا ہے اور انسان کو اس کی پہچان کرائی ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا. وہ ذرا دیکھے تو صحیح کس چیز پہ وہ اکڑتا ہے اور کتنا ناشکرہ ہے. آیہ نمبر 17 میں اگر ہم دیکھیں، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل وہ مارا گیا یا پھر تباہ ہو جائے انسان. آپ یہ سمجھیں جیسے بدعا کے لیے. اگر ہم اس کا الٹ دیکھیں تو ہم دعا کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم کریں، یا صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں. اسی طرح یہاں پر بھی ایک جیسے بدعا کے طور پہ جیسے قرض کیا کہ انسان مارا گیا یا انسان تباہ ہو جائے، پر کیوں، کس لیے، ما اکفرہ کہ وہ کتنا ناشکرہ ہے، کہ وہ کتنا دین سے انکاری ہے، اس کلام سے جو اتنا اونچا بلند مرتبہ کلام ہے اس سے دور ہو کر جاتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی ساری آیات میں دیکھا کہ اس قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا اور ان فرشتوں کے بارے میں جو بھی کوئی قرآن کو اہمیت دیتا ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے اہم ہے، اور جو اس سے روگردانی برتتا ہے، جو اس سے منہ موڑتا ہے، کتنا ہی وہ ناشکرہ ہے. جو دین سے بھاگتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. اس انداز کو کہتے ہیں اسلوب التعجب. جیسے ہم کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے کتنا ہی زیادہ کفر کیا ہے، کتنی انکاری کی ہے، اور وہ کیسے انکاری ہو سکتا ہے اس دین سے، اس عمدہ کلام سے، کیسے وہ ناشکری کر سکتا ہے اپنے خالق کی. بلکہ وہ اپنی تخلیق کو دیکھے کہ وہ پیدا کس سے ہوا ہے، وہ ہے کیا چیز. آیہ نمبر 18 میں آتا ہے من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بہت بڑے بڑے کارنامے کرنے والا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، میں تو بڑی چیز ہوں. کوئی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا ٹیلنٹڈ سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اپنی طاقت کے زور پر دوسروں کے اوپر کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. تو کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، میری تو اسپیچ ہی بڑی اچھی ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں آئی ایم سو اسمارٹ، آئی ایم سو آسم، نو ون از لائک می. میں بہت ہی زیادہ عقل مند ہوں، میں اتنا اسمارٹ ہوں اور میری طرح کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھول جاتا ہے اپنے خالق کو، اسی کی ناشکری کرنے لگتا ہے. کس چیز پر اتنا اتراتا ہے، کس چیز کا غرور ہے. وہ ذرا دیکھے تو کہ وہ
پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ من نطفہ، ایک نطفہ سے، جیسے کہ آیہ نمبر 19 میں آتا ہے، انسان کی ابتدا کبھی نطفہ سے ہوئی ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے، ایسا بدبودار پانی جو کسی چیز پر لگ جائے تو اس چیز کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی ابتدا ہے۔ ایک عالم اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں بڑی چیز ہوں تو ذرا سوچ لیا کرے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، وہ آیا کہاں سے ہے۔ 2 بال یعنی پیشاب کے رستے سے، پہلے باپ اور پھر ماں کے۔ اللہ اکبر، بہت ہی عقل و فہم والی بات کی ہے۔ اور یہی انسان جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی بھی ناشکری کرتا ہے، ماں باپ کے آگے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو اس وقت یہ سوچے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے اپنے ماں باپ کے آگے۔ اس آیت میں انسان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ کس حقیر سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، کس رستے سے آیا ہے وہ، اور وہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتا ہے، بڑی عزت چاہتا ہے اپنی۔ وہ بھول جاتا ہے کہ عزت کے لائق تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اسے پیدا کیا اس قطرے سے، پھر اس کو زندگی کا انمول تحفہ دیا۔ اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو ساری زندگی اس کا شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ تم نے میری جان بچائی، اور وہ رب، وہ خالق جو زندگی دیتا ہے، اس کی شکر گزاری کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور جب دنیا میں بھی بھیجتا ہے تو انسان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایک بوجھ ہی ہوتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ہی اپنے احساسات کو، اپنی خواہشات کو بتا سکتا ہے۔ ایک بچہ دیکھ لیں، بیبی سارا وقت روتا رہتا ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے مجھے ٹھنڈ لگی ہے۔ اگر اسے پسند نہیں آتا کسی کا اس کو گود میں اٹھانا تو بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم نے مجھے اس طرح پکڑا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے میرے بازو میں، بس روتا ہی رہتا ہے۔ پھر الرحمن اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کو گویائی دیتے ہیں، اس کو بات کرنا، چلنا پھرنا، سب کچھ رب سکھاتا ہے تاکہ وہ خود اپنے کام کر سکے، جیسا چاہتا ہے وہ کر سکے، انڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو الوہاب ہیں، جو دیتے ہی ہیں انعامات، اس انسان کو عقل و فہم عطا کرتے ہیں، عقل کا تحفہ، جس سے وہ بڑے بڑے کارنامے کرنے لگتا ہے۔ پھر جب ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو الٹا وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عقل عطا کی اس انسان کو، تو اس کو بجائے کہ اللہ کی شکر گزاری میں لگا دے، الٹا وہ اللہ کے اس کلام کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لاجکس ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی عقل کو خالق کے کلام سے بھی زیادہ اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اپنے خالق کی ناشکری کرتا ہے، وہ خالق جس نے اس کو تخلیق کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ خلقہ فقدرہ، فقدرہ قاف دال را سے، قدر یقدر تقدیر، تقدیر یعنی کیلکولیٹ کی ایک ایک چیز کہ وہ کیسی صورت ہوگی، اس کی، اس کا بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی جتنی بھی سٹیجز ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ کی ہیں، پھر یہ کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کا رزق، اس کے اعمال، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کی زندگی کے بارے میں ہر چیز کیلکولیٹ کی۔ جیسے کہ صحیح البخاری اور مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان اپنی ماں کے میں 40 دن تک ایک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ بن جاتا ہے، پھر ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجا جاتا ہے جس کے ذریعے اس میں زندگی پھونک دی جاتی ہے، 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت۔ اور میں اس حدیث کو عربی میں بھی پڑھ دیتی ہوں
ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس کو عربی میں لکھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد۔ یہ اس حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے خالق رب العالمین تخلیق کر کے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس انسان کی زندگی کی ہر چیز کو بہترین طریقے سے پلان کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی الودود ہے۔ ودود یعنی کہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، اور جس سے بہت ہی زیادہ محبت کی جائے اس کی محبت اپنے بندے کے لیے بالکل یونیک، جیسا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کی زندگی کو بہت خوبصورتی سے پلان کیا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی کو، آپ کی زندگی کو بھی اور میری زندگی کو بھی، ہر انسان کی زندگی کو۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم شکوے نہ کریں، شکایات نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میری تو قسمت ہی ایسی ہے، یا میری تو تقدیر میں ایسا لکھا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کریں، استغفر اللہ ربی۔ کیا ایک انسان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنے خالق سے شکوے شکایات اور سوالات کرے؟ جب اس کا رب اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو یقیناً اس چیز میں کوئی خیر ہی ہوگی اس کے لیے۔ ہم یہی سوچیں کہ ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہوگی اس میں۔ اگر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش آتی، کوئی جاب چلی گئی، کوئی فائنینشیل مسئلے ہو رہے ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے فیملی میں، الحمدللہ کریں، اور اس بات کو جان لیں کہ الولی ہمارے ساتھ۔ مجھے بھلا کسی چیز کی کیا فکر، مجھے کس چیز کا ڈر، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے کس طرح تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہر چیز سے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اب کوئی تھوڑا سا مشکل کا وقت ہے، کوئی آزمائش ہے، میں صبر کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو میں ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کروں۔ ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی تخلیق ہیں، وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے کلام کی قدر کی جائے، اس کے احکامات کو خوشی سے قبول کیا جائے، اس دین سے منہ نہ پھیرا جائے، جیسے مشرکین مکہ نے کیا۔ انہوں نے کفر کیا، انکار بھی کیا اور ناشکری بھی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ابتدا یاد کرائی کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب الوقافات التدبریہ، ان آیات پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، پھر عمل میں لے کر آنا، عمل بالآیات۔ آیات تو صرف 3 ہیں، لیکن اس سے بہت سے لیسنز ملتے ہیں جو آج ہم نے سیکھے ہیں، کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھے، اس رب کی ناشکری کرے، تو یہ سوچے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کی ابتدا کیا تھی۔ ایک غلاظت، اور درمیان میں بھی دیکھا جائے تو ایک غلاظت ہی ہے جو وہ اپنے پیٹ میں لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ڈھک دیا۔ اور اس انسان کی آخر کیا ہے؟ مردار، جو ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کی تکریم کی، اس کو عزت بخشی، اشرف المخلوق بنایا، تو انسان اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور سب سے بڑا لیسن ان آیات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی شکر گزاری کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی ہر نعمت کا، اور سب سے بڑی نعمت اس قرآن کا، جس سے اس نے ہمیں جوڑ دیا۔
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.